اللہ الرحمن الرحیم۔ ایش وائس کے تمام سامعین کو خلوص اور پیار بھرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ربیع الثانی کے بڑے واقعات۔ ربیع الثانی کا روزہ رکھنا جائز یا ناجائز؟ آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنی ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ ابھی جو مہینہ ہے اس کا نام ہے ربیع الثانی۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ چوتھا مہینہ ہے۔ ربیع الثانی کو ربیع الثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ربیع کے معنی ہے موسم بہار، اور چونکہ کسان اکتوبر نومبر کے مہینے میں فصلیں بوتے ہیں، اس میں فصل بوئی جاتی ہے جو کہ موسم بہار ہے، اس لیے ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں، اور ثانی کا مطلب ہے دوسرا، اس لیے ربیع الثانی کا مطلب ہوا دوسری بہار۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے، ان میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا منع کیا گیا تھا، لیکن اب لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام اور عظمت اور اس مہینے میں اللہ سے قربت حاصل کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور خوب دعائیں مانگنا اور خوب عبادت کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، لیکن محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور جو بھی مہینے ہیں، سب مہینے کی کچھ نہ کچھ عظمت ہے۔ ربیع الثانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس مہینے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں۔ اس مہینے میں جو لوگ نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جہاں تک بات روزے کی ہے، روزے کا تعلق ہے تو روزہ رکھنا ضروری نہیں۔ اصل روزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی رکھا اور تلقین بھی کی، وہ ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ ہے، اور پیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہر مہینہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص ربیع الثانی میں رکھا جائے۔ ربیع الثانی میں خاص طور پر یہ سمجھ کر روزہ رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اگر باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی ہر مہینے میں جمعرات یا جمعے کو، تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اس مہینے میں صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں۔ ربیع الثانی ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ہی ربیع الثانی آتا ہے، اس لیے اس کے معنی موسم بہار کے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اور تمام انسانوں کے اندر روحانیت اور انقلاب پیدا ہوگا، اور نیک کام کرنا ہر دن، ہر روز، ہر مہینے میں اللہ قبول فرماتا ہے۔